بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ کتاب اللہ جس طرح تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے، اسی طرح قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا، قرآنی علوم کا طالب علم اور قرآنی علوم کا عالم انبیاء اور صحابہ کے بعد روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس پر ایک نہیں بلکہ 20 دلائل ہیں۔ صرف میں ایک آیت عرض کر دیتا ہوں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم کتاب اللہ کا، قرآن کا وارث اپنے برگزیدہ، چہیتا اور پسندیدہ لوگوں کو بناتے ہیں۔ یعنی عالم ہر ایک نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے نبوت خاص انتخاب پہ ملتی تھی، اسی طرح عالم ہونا، عالم بننے کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ کہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عالم بن کے مجھے کوئی بڑی نوکری ملنے والی نہیں ہے، کوئی بڑی ڈگری مجھے ملنے والی نہیں ہے، کوئی واہ واہ ہونے والی نہیں ہے، پھر بھی وہ عالم بن رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اصطفیٰ انبیاء کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے کہ جو ہمارے پسندیدہ، برگزیدہ، چہیتا اور سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن کا وارث ہم اس کو بناتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی 20 دلائل ہیں علماء کے افضل ہونے پر۔ ایک بڑی دلیل جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لفظ وراثت استعمال کی، یعنی تبلیغی مراکز میں داعی بھی تیار ہو رہے ہیں، خانقاہوں میں خلفاء بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن خانقاہ کی بنیاد خلافت پر ہے۔ تبلیغی مراکز میں جو لوگ تیار ہو رہے ہیں، داعی تیار، ان کی بنیاد نیابت پہ ہے، لیکن جو مدارس سے علماء تیار ہو رہے ہیں ان کی بنیاد نیابت اور خلافت سے کہیں بڑھ کر وراثت پہ ہے۔ اور وراثت، وارث ہر ایک نہیں ہوتا، وارث وہ قریب ترین رشتہ ہوتا ہے مرحوم سے، کہ جس کی بنیاد پہ جو ترکہ ہوتا ہے وہی اس کا حقدار ہوتا ہے۔ استحقاق انتہائی قریبی رشتے کی بنیاد پہ وراثت ملتی ہے۔ تو جس طرح ایک باپ کی اولاد رشتوں میں سب سے اس کے قریب ہے، بیٹا ہونا قریب ترین رشتہ ہے، باپ ہونا قریب ترین رشتہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے جو وارث ہیں، یعنی انبیاء سے جو قریب ترین جن کا رشتہ ہے، وہ ایک داعی کا نہیں، ایک بزرگ اور ایک خلافت کی نسبت رکھنے والے کا نہیں، بلکہ عالم کا ہے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک زبردست حدیث ہے، یہ حدیث صحاح ستہ کی 3 کتابوں میں مروی ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ راوی ہیں حضرت کثیر بن قیس، تابعی ہیں، محدث ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، 2 زانو ہو کے بیٹھا، عرض کیا حضرت میں مدینہ منورہ سے ملازمت کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہوں، کسی عزیز سے ملاقات کی غرض لے کے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سننے آیا ہوں جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ حدیث سنی تھی۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ حدیث ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص
علم کی تلاش میں طالب علم بن کے نکلتا ہے، علم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے استاذ بن کے ہو یا طالب علم بن کے ہو، اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلا دیتا ہے۔ جنت کے راستے پہ چلانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر رکھتا ہے، ہدایت پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ اور آوارہ ہونے نہیں دیتا۔ نہ وہ خود گمراہ ہوتا ہے، نہ کسی کے گمراہ ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ خاص فضیلت علماء کو حاصل ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایتیں بڑی زبردست، ایک روایت علماء کی فضیلت پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صفہ کے طالب علم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من العباد۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے علوم کو اللہ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ صبح لوگ اٹھیں گے تو کتابیں کاپیاں بنی ہوئی ہوں گی، لوگوں کے سینے سے علم اٹھ جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ علماء ختم ہو جائیں گے، جب علماء ختم ہوں گے اور علماء نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر جو غیر علماء ہوں گے لوگ ان کو مقتدی بنا لیں گے بد دیندار ہونے کے لیے کہ اس کے پاس خلافت ہے، یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگایا ہوا ہے، یہ بڑا دیندار بڑا نیک ہے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہی مقتدی بن جائیں گے۔ وہ بغیر علم کے صرف نیک ہونے کی بنیاد پہ، صرف خلافت کی نسبت اور دعوت کی نسبت کی بنیاد پہ وہ لوگ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بنیں گے۔ لہذا عمل بہت اچھا ہو، علم نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کے خود گمراہ ہونے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا پھر ایک خطرہ موجود ہے۔ لیکن جن کے پاس علوم قرآن اور علوم حدیث کی مہارت ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں بھی گمراہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی نہیں بنتے۔ تو اس حدیث کی پہلی شق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتوں میں اس طالب علم اور عالم کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں احترام میں، رزن لطالب العلم۔ اور آگے کیا؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے آسمانی مخلوق فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بری مخلوق عالم اور طالب علم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلی اور سمندری مخلوق وہ طالب علم کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، جو غیر عالم پر، چاہے وہ کتنا بڑا نیک ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنی بڑی نسبت اس کو حاصل ہو، لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو عالم کو غیر عالم پہ وہ فضیلت ہے، فرمایا کہ جیسے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں رات کے چاند کو دوسرے سیارات اور ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے، وہی ایک عالم کو غیر علماء اور عبادت گزاروں اور بزرگان دین اور اہل دعوت و تبلیغ پر حاصل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک دوسری روایت میں جو حدیث صحیح ہے سنن دارمی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عالم کو غیر عالم پر وہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے جو مجھے فضیلت ہے ایک ادنا امتی پر۔ تو کہا اللہ کے نبی، کہاں ایک ادنا امتی، کہاں ایک عالم اور کہاں ایک عام امتی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا کیا مطلب؟ یعنی انبیاء کے قریب ترین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہیں ان کی وراثت مال و دولت کی نہیں ہے، ان کی وراثت علم کی ہے۔ جو علم جتنا زیادہ لے گا اتنا ان علماء کا انبیاء سے قریب ترین رشتہ ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ جو وراثت ہے یہ اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں اس وراثت کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی طالب علم بنیں اور اپنے بچوں کو بھی طالب علم بنائیں اور علماء بنائیں۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس پہ میں ختم کرتا ہوں، 20 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، ایک شخص کے پاس موت اس حال میں آئی کہ وہ طالب علم تھا، دین سیکھ رہا تھا، اس لیے سیکھ رہا تھا لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبینہ وبین الانبیاء درجۃ واحدۃ، اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ لہذا یہ جو آج کل مساجد میں مساجد عبادت گاہ ہیں، زیادہ سے زیادہ مساجد میں حفظ کا، ناظرے کا مدرسہ ہوتا ہے، عالم بننے کی ترتیب نہیں ہوتی۔ ہمیں صفے والی سنت، مسجد نبوی والی جو سنت ہے، وہ سنت ہمیں زندہ کرنی ہے، اس سنت کا ہم نے احیاء کرنا ہے کہ ہمارے محلے ایک کی مساجد سے علماء تیار ہو، کم سے کم ابتدائی تعلیم انہیں ملے، اور کم سے کم یہ نہ ہو تو عام آدمی کم سے کم جمعے میں ایک دفعہ پورا بیان امام صاحب کا خطبہ جمعے کی صورت میں سنیں، تاکہ علم سے ہمارا رابطہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔